السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ تعویذ اور گنڈے کو لے کر لوگوں میں کنفیوژن بہت ہے، کیونکہ تعویذ اور گنڈے کا ہمارے معاشرے میں لینے دینے کا رواج ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو تو ناجائز اور حرام تک کہتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے لوگ اس کو جائز کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ درست ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اصل مسئلہ معلوم ہو سکے اور آپ معاشرے میں جو ایک کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے، کیونکہ اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ لوگوں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس تعویذ کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعویذ کے ذریعے سے ہمیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس تعویذ ہی سے ہمیں شفا ملے گی، یعنی یہ جو تعویذ ہے یہی ہمیں شفا دے گی، اسی سے ہماری بیماری دور ہوگی اور اسی تعویذ کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھیں، تو یہ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ جو تعویذ ہے یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک سبب ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفا عطا فرمائیں گے۔ تو مؤثر بالذات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور یہ سمجھیں کہ تعویذ تو ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اللہ ہی تمام بیماریوں کو، تمام تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو تعویذ کو ہم مؤثر بالذات نہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعویذ یا گنڈے کا استعمال جائز کاموں کے لیے ہو، جائز مقاصد کے لیے ہو، ناجائز کاموں کے لیے بالکل بھی نہ ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں رواج عام ہے کہ ناجائز تعلقات کے لیے، ناجائز چیزوں کے لیے تعویذ گنڈے کا استعمال کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اللہ حفاظت۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعویذ یا گنڈے ہیں اس میں کوئی کفریہ یا شرکیہ الفاظ نہ ہو، یعنی کفر شرک والی بات اس میں نہ پائی جاتی ہو، کوئی منتر اس میں نہ ہو، بلکہ قرآن اور احادیث سے ثابت شدہ الفاظ اس میں لکھے گئے ہوں، یعنی اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو، یہ بات دھیان رکھیں۔ تو یہ تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، یعنی تعویذ ہی کو ہر چیز نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ناجائز مقاصد کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے، ناجائز تعلقات کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ تیسری چیز ہے کہ اس میں کوئی کلمات شرکیہ کفریہ نہ ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں، لہٰذا اگر یہ تین شرائط پائی جاتی ہوں تو تعویذ کا استعمال درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ اچھا، جو حضرات تعویذ کو ناجائز کہتے ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تعویذ کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ناجائز مقاصد کے لیے تعویذ کا استعمال یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بیماری عام ہے کہ لوگ تعویذ ہی کو ہر چیز سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اسی کو اپنا ہر چیز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی تعویذ سے، یہی تعویذ ہمیں شفا دے گی، اسی سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو یہ بھی حرام ہے کہ تعویذ کو ہی مؤثر بالذات سمجھ لینا، یہ حرام ہے۔ تو یہ جو خرابیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، انہی خرابیوں کی وجہ سے بعض لوگ تعویذ کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ اور اگر یہ مسائل، ان باتوں کو آپ کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، فتح الباری، اسی طرح مشکات المصابیح 388 اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کا یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ اس مسئلے کو دوسروں تک شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔